أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها یہ ایک عظیم صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے وَفَرَضْنَاهَا اور ہم نے اسے فرض کیا ہے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے اس میں آیتیں اتاری ہیں جو بہت واضح ہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو سورۃ النور مدنیہ صورت ہے اور یہ سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس کا نمبر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 24 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوعات ہیں اور اس صورت کا موضوع اصلاح معاشرہ ہے سب سے پہلے اس میں زنا کی قباحت اور شناعت کا بیان ہے اور اس کی سزا کا ذکر ہے پھر کچھ احکام ہیں گھروں میں داخل ہونے کے اس کے بعد ایک واقعہ ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بہتان لگایا کہ انہوں نے بدکاری کی ہے تو اللہ پاک نے ان کی صفائی اس صورت میں نازل فرمائی اور 17 آیات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور طہارت بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی پھر نکاح کی اہمیت کا بیان ہے کیونکہ جب نکاح نہ ہو تو پھر زنا عام ہو جاتا ہے حتیٰ کہ فرمایا جو لونڈیاں اور غلام ہیں ان کا بھی نکاح کر دو پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کے آداب ہیں اور کچھ رخصتیں ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں یا خدام ہیں یا نوکر چاکر ہیں ان کے لیے کچھ پردے کے احکام میں نرمی ہے بڑی عمر کی عورتوں کے لیے نرمی ہے اور ایک دوسرے کے گھروں سے کھانے پینے کی اجازت ہے جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے ہاں سے تاکہ مسلمان اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے گھٹن محسوس نہ کریں اس صورت کا نام آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض وہیں سے اس کا نام ماخوذ ہے اور اس کا نام ہے سورۃ النور فرمایا سورۃ انزلناہا سورۃ یہ ایک محذوف مبتدا کی خبر ہے یعنی اس کا مبتدا وہ حذف کر دیا گیا ہے اور وہ ہے حاذہ سورۃ کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو بڑی عظیم صورت ہے انزلناہا اللہ پاک نے اپنی شان اور اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا میں ہم نے اسے نازل کیا ہے کسی اور کی طرف سے یہ چیز نہیں آئی بلکہ اے پڑھنے والے اے سننے والے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ سورت رب العالمین نے نازل فرمائی ہے اور فرمایا وَفَرَضْنَاهَا یہ محض سفارشات نہیں ہیں بلکہ یہ فرض احکام ہیں اور ان پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
اور اس میں ہم نے ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جو بہت روشن اور بہت واضح اور بہت صاف ہیں، ان کے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوتی، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ پاک نے ایسی سمجھا کے بات کی ہے کہ ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے۔ لعلکم تذکرون، اصل میں تتذکرون ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فاجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، مئۃ جلدہ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور تمہیں ان کے معاملے میں کوئی نرمی نہ پکڑے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت موجود رہے، طائفۃ من المؤمنین، ایمان والوں کی ایک جماعت۔ زنا کرنے والی عورت کا ذکر پہلے اس لیے فرمایا کہ عام طور سے زنا کی ترغیب عورت کی طرف سے ہوتی ہے، جب تک عورت اپنی بات میں کوئی نرمی پیدا نہ کرے یا بے پردگی نہ کرے یا مرد کی طرف رغبت نہ دکھائے، تب تک کسی عورت کے ساتھ کسی مرد کا زنا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ وہ عورت جو زانیہ ہے اور وہ مرد جو زنا کرنے والا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہو۔ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ شادی شدہ زانی کی سزا احادیث میں بڑی وضاحت سے بیان ہوئی ہے، اور وہ ہے رجم، یعنی ان کو زمین میں گاڑ کر اتنے پتھر مارو کہ پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دو۔ جلد کا معنی ہوتا ہے چمڑا۔ فجلدو سے 2 فوائد حاصل ہو رہے ہیں، ایک تو یہ کہ کوڑا جو مارا جائے وہ چمڑے کا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس مار کا اثر چمڑے تک رہنا چاہیے، اس سے گوشت پھٹنا یا ہڈیاں ننگی کرنا مقصود نہیں ہے۔ آج کل جو کوڑے مارے جاتے ہیں اس میں جلاد دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور پوری قوت سے ٹکٹکی پر باندھ کر ایک ہی جگہ پر مجرم کو کوڑے مارے جاتے ہیں، جس سے اس کا گوشت ادھر جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں ننگی ہو جاتی ہیں۔ شریعت یہ نہیں چاہتی، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اتنا کوڑا مارا جائے جس سے جلد کے اوپر تو اثر ہو مگر گوشت نہ پھٹے، اور کوڑا مارنے والا حدیث میں آتا ہے کہ اپنا ہاتھ کندھے سے اوپر نہ اٹھائے، کندھے سے اوپر نہ اٹھائے گا تو پھر اس کا اثر ایک حد تک ہی رہے گا، ورنہ یہ جو پورا ہاتھ اٹھا کے مارتے ہیں یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ اور مختلف حصوں پر مارے جائیں، ایک ہی جگہ پر 100 کوڑے نہ مارے جائیں بلکہ مختلف جسم کے حصوں پر مارے جائیں۔ اور جو شادی شدہ ہو اس کے لیے رجم ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے 2 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ ایک نے کہا کہ حضرت میرا بیٹا اس آدمی کے گھر مزدوری کرنے گیا تھا تو اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا، میرا بیٹا غیر شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ شادی شدہ تھی، تو میں نے اس آدمی کو جس کی یہ بیوی تھی 100 بکریاں دی اور ایک غلام دے کر اپنی جان چھڑائی۔ اب آپ فرمائیے کیا یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنی بکریاں واپس لو، اپنا غلام واپس لو۔ فرمایا تمہارے بیٹے پر 100 کوڑے کی سزا ہے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور فرمایا اے انیس اٹھو اور اس آدمی کی بیوی کو جا کر رجم کر لو۔ تو وہ چند صحابہ کو لے کر گئے اور اس کو رجم کر دیا۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک جوڑے نے زنا کیا اور ان کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تورات میں اس کا کیا حکم پاتے ہو؟ کہنے لگے جی ہم تو اس کا منہ کالا کرتے ہیں اور کچھ تھوڑے بہت کوڑے چھوڑے مار دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تورات لاؤ۔ جب لائے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کو رجم کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی کتابوں میں جو احکام ہیں اگر وہ قرآن و حدیث میں ان کے منسوخ ہونے کا ذکر نہیں ہے تو پھر وہ احکام ہماری شریعت میں بھی نافذ ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، کہ ان انبیاء کی شریعتوں کی آپ بھی پیروی کریں، اور اعضاء کی جو دیت ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ایک ہی جگہ آیا ہے اور وہ تورات کے حوالے سے آیا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور آخر تک آیت ہے کہ بھئی آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، اور زخموں کا قصاص ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو احکام پہلی شریعت کے منسوخ نہیں ہوئے ہماری شریعت میں بھی انہیں پر عمل ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کی حد نافذ کرنے میں تمہیں ان پر نرمی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس آدمی کی صحت کا اور اس کے حالات کا خیال رکھے بغیر اس کو اتنا مارا جائے کہ اس کی جان ہی نکل جائے۔ ایک بار ایک کمزور جسم کے لاغر شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھایا۔ آپ نے فرمایا اس کو 100 کوڑے مارو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو اتنا کمزور ہے کہ یہ تو پہلے 10 کوڑوں سے ہی مر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخُذُوا لَهُ عِصْقَالًا فِيهِ 100 شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فرمایا کھجور کی ایک شاخ لو جس میں 100 ٹہنیاں ہوں اور اس کے ساتھ اس کو ایک ہی ضرب مار دو، یہ اس کے لیے کافی ہے، اس کی سزا پوری ہو جائے گی۔ تو طبعی جو نرمی ہوتی ہے اور جو رحم ہوتا ہے اور جو شفقت ہوتی ہے اس میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ منع نہیں ہے، بلکہ نرمی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نرمی نہ کرو کہ اللہ کے دین کی حد کو ہی نافذ نہ کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس سزا سے 2 مقاصد اللہ نے پیش نظر رکھے ہیں، ایک تو یہ کہ مجرم کو سزا ملے اور دوسرا یہ کہ معاشرے میں عبرت کا سامان پیدا ہو۔ اور میں جب لوگ اس میں آئیں گے اور سزا ملتی ہوئی دیکھیں گے تو باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے زنا نہیں کرنا۔ حالانکہ چور کا ہاتھ کاٹتے وقت یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کا ہاتھ کاٹو، اس لیے کہ چور کا کٹا ہوا ہاتھ بجائے خود ایک عبرت کا سامان ہے، اور وہ جہاں جہاں جائے گا
لوگ اس کا ہاتھ دیکھ کر عبرت پکڑیں گے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس کوڑے مارنے یا رجم کی سزا کے وقت موجود رہنی چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت نصیب ہو۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے، او مشرکتن، یا مشرکہ عورت سے، والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک۔ وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ کام مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ تو میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ غیر عورتوں سے اپنا منہ کالا کرتے ہیں اور اس میں بے باک ہوتے ہیں، وہ ایسی ہی عورتوں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں جو انہیں ادھر ادھر منہ مارنے سے منع نہ کرے، اور عورتیں بھی جو ادھر ادھر دیکھتی ہیں، غیر مردوں سے تعلقات قائم کرتی ہیں، ان کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا مرد مل جائے جو خود بھی عیش کرے اور ہمیں بھی عیش کرنے دے، نہ میں اس کو منع کروں نہ وہ مجھے منع کرے۔ یا پھر مشرک کا یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کے حق میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، ویسے ہی یہ آدمی اپنی بیوی کے حق میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، یا عورت اپنے خاوند کے حق میں دوسروں کو شریک کر لیتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی آدمی سے ایک بار زنا ہو گیا یا عورت سے ایک بار زنا ہو گیا تو پھر اس کا نکاح کسی نیک مرد سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ ایسے زانی اور ایسی زانیہ کا نکاح کر دیتے تھے جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہو اور اصلاح کر لی۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت ایک عورت تھی، میرے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، میں نے اس کے ساتھ کئی دفعہ بدکاری کی، اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے نکاح کر لوں، میں نے بھی توبہ کر لی ہے اور اس نے بھی توبہ کر لی ہے۔ تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن تو کہتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ، تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو اور اس کا جتنا بھی بوجھ ہے وہ میرے اوپر رہنے دو، میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس سے نکاح کرو۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ مکہ سے مظلوم مسلمانوں کو اٹھا کر لائیں، ان کو وہاں سے ریسکیو کریں، اور یہ رات کو جاتے اور ان کو کندھے پہ اٹھا کے آ جاتے۔ ایک رات وہ ایک دیوار کے پاس کھڑے تھے، چاندنی رات تھی، کہ ان کی جاہلیت کی ایک دوست، انام اس کا نام تھا، اس نے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ کہا ہاں۔ کہنے لگی آؤ مرحبا، آج رات ہمارے ساتھ گزارو۔ انہوں نے فرمایا اللہ پاک نے ہمیں زنا کرنے سے منع کر دیا ہے، اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اس نے شور مچا دیا کہ اے خیمے والو، یہی وہ شخص ہے جو تمہارے بندے اٹھا اٹھا کر لے جاتا ہے، اس کو پکڑو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک خندمہ نامی پہاڑ تھا، اس کے اوپر میں چلتا رہا اور وہ میرے پیچھے لگ گئے 8 بندے، یہاں تک ایک غار آئی اور میں اس غار میں چھپ گیا۔ تو وہ میرے سر پر کھڑے تھے لیکن مجھے دیکھ نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی نے پیشاب کیا تو وہ میرے منہ کے اوپر آ گیا، لیکن یہ بات انہوں نے برداشت کر لی۔ مگر اسلام لانے کے بعد کسی غیر عورت سے تعلق قائم کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب آئے واپس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ایک
वाकिफ औरत थी, दोस्त थी मेरी, अना क्या मैं उससे शादी कर लूँ? आपने फरमाया नहीं ए मरसद, अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। फरमाया कि वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, मुशरिक औरत से और जानिया औरत से निकाह करना मोमिन मर्दों पर हराम है। वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनाती, और वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, सुम्म लम यअतू बिअरबाति शुहदा, फिर वो 4 गवाह लेकर नहीं आते, फजलिदूहुम समानीन जल्दतन, तो उन्हें 80 कोड़े मारो, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और उनकी कोई गवाही कभी कबूल न करो। व उलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग फासिक हैं। तो मैं जहाँ ज़िना की सज़ा इतनी सख्त है, वहीं किसी पे ज़िना का इल्ज़ाम लगाने की शनाअत और उसकी बुराई भी बहुत सख्त है। इसलिए अपनी ज़बानों को काबू में रखो, और कोई आदमी किसी मर्द या औरत के बारे में ऐसी बात न करे कि उसका किरदार ऐसा है और उसका किरदार वैसा है। फरमाया कि जो करे वो 4 गवाह लाए, अगर ना लाए तो उसको 80 कोड़े मारो, ये हद क़ज़फ़ है। तो यहाँ ख़वातीन का जिक्र है, लेकिन मर्दों को भी ये हुक्म अप्लाई करता है कि अगर कोई आदमी किसी मर्द पर, पाक दामन मर्द पर तोहमत लगा दे तो उसको भी 80 कोड़े लगाए जाएं। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, फरमाया उनकी गवाही कभी कबूल न करो, लेकिन अगर वो अपनी इस्लाह कर लें और काजी एक मुद्दत मुकर्रर कर लें, मसलन 1 साल से एक आदमी ने अपनी इस्लाह कर ली है, तौबा कर ली है और किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो उसकी गवाही कबूल कर ली जाएगी। और ये सज़ा सिर्फ ज़िना की तोहमत के साथ ख़ास है। अगर किसी ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया या किसी ने और किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया, शराब पीने का इल्ज़ाम लगाया मसलन, और वो साबित न हुआ, तो उस पर 80 कोड़े नहीं मारे जाएंगे, बल्कि ये ज़िना के बारे में ख़ास है। तर्जुमा एक बार, सूरतुन अंज़लनाहा, ये एक अजीम सूरत है जिसे हमने नाज़िल किया है। व फ़रज़नाहा, और हमने उसे फर्ज किया है। व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन, और हमने उसमें बहुत वाज़ेह आयात नाज़िल की हैं। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाला मर्द, फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा, उनमें से हर एक को कोड़े मारो। मिअत जल्दा, 100 कोड़े। वला ताख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन, और उनके मामले में तुम्हें कोई नरमी ना पकड़े। फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि,
اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ولیشہد عذابہما اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت حاضر رہے طائفۃ من المؤمنین ایمان والوں کی ایک جماعت الزانی لا ينکح الا زانیۃ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے او مشرکۃ یا مشرکہ عورت سے والزانیۃ لا ينکحها الا زان اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی مرد او مشرک یا مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین اور یہ کام حرام کر دیا گیا ہے ایمان والوں پر والذین یرمون المحصنات اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ثم لم یأتوا بأربعة شہداء پھر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتے فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة تو انہیں 80 کوڑے مارو وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی لوگ فاسق ہیں وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم